नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जुर्म की बदतरीन किस्म क्या है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को क्यों कत्ल न किया जबकि उसने उनकी कौम को गुमराह किया था, और उसके लिए कौन कौन सी सज़ाएं मुअय्यन की? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह ताहा की 94 आयतों की तफसीर को जान लिया है, और आज मज़ीद कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और आज के इस एपिसोड की पहली 2 आयतों की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फमा ख़त्बुक या सामिरी قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ پھر موسیٰ نے سامری سے کہا، اے سامری، اس کام اور اس بڑے فتنے سے تمہارا مقصد کیا تھا؟ سامری نے کہا، میں نے ایسی چیز کو دیکھا جسے دوسرے نہیں دیکھ سکے، بس میں نے نمائندہ خدا کے نشان قدم سے ایک مٹی اٹھا لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے مجسمے میں ڈھال دیا، اور میرے نفس نے یہ بات اسی طرح سمجھایا تھا۔ नाज़रीन, अभी आपने इन 2 नूरानी आयतों की तिलावत और तर्जुमे को समाअत फरमाया। अब आइए देखते हैं कि इन 2 आयतों में हमारे लिए क्या अहम नुकात बयान हुए हैं। جملہ بصرتو بما عام طور پر بصیرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی سمجھنے کے ہیں کہ، اور اس کی جمع بصائر ہے۔ کتاب احتجاج تبرسی میں روایت ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے بصرہ فتح کر لیا تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ آپ کی گفتگو سنیں۔ اس اجتماع میں آپ کی نگاہ حسن بصری پر پڑی کہ وہ تختیوں پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے بلند آواز میں اسے پکارا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، آپ کی گفتگو لکھ رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں سے بیان کروں۔ اسی وقت آپ نے اس اجتماع سے فرمایا، آگاہ رہنا، ہر قوم کا ایک سامری ہے، اور اے حسن بصری، تو اس امت کا سامری ہے۔ تو مجھ سے رسول اللہ کے بیانات لے رہا ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق تفسیر بالرائے کرے گا، اور ایک نیا مفہوم پیدا کر کے لوگوں کو بیان کرے گا۔ تفسیر المیزان، تفسیر نمونہ، تفسیر فرقان کے مطابق فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ سے سامری کی مراد یہ تھی کہ اس نے حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ان پر ایمان لایا تھا، بعد میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر بچھڑا بنایا، اور جملے بما لم یبصروا بہ کہ میں نے وہ آثار دیکھے جسے کوئی اور نہیں دیکھ سکا، یہ معنی اوپر والی حدیث سے موافقت رکھتا ہے۔ ان 2 نورانی آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام 1، انحراف کے خاتمے کے لیے انحراف و گمراہی کے بنیاد کو تلاش کرنا چاہیے۔ 2، ثقافتی خرابکاری کرنے والے لوگوں سے ٹکرانا چاہیے۔ 3، کسی انقلاب میں سارے لوگ اندرونی اعتبار سے نہیں بدلتے، بلکہ معاشرے میں سامری جیسے بعض فرصت طلب لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ 4، کبھی کبھی منحرف لوگ وہ چیزیں پالتے ہیں جس سے دیندار لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ 5، گمراہیوں کے لیڈر لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 6، باطل کے سرغنہ افراد لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ مقدسات کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔
من اثر الرسول، سیاست مذہب کے خلاف استعمال ہوئی اور مذہب کو مذہب کے خلاف استعمال کیا گیا۔ 7، اگر فن اور ہنر نفس کی خواہش کے ساتھ ہو تو اس میں خطرات ہی خطرات ہیں۔ 8، جب تک انسان اپنے نفس سے دھوکہ نہیں کھاتا اس وقت تک دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ناظرین، آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آیت نمبر 97 اور 98 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما۔ موسیٰ نے سامری سے کہا، میری نظر سے دور ہو جا، تیری سزا کے لیے یہی کافی ہے کہ تجھے زندگی بھر یہ کہتے رہنا ہوگا مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک مدت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ اور اب تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی تو مسلسل پوجا میں مصروف تھا، ہم اسے ضرور جلائیں گے اور پھر اس کی راکھ کو دریا میں ڈال دیں گے۔ اے میری قوم، تمہارا معبود تو صرف وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ نکات: تفسیر مجمع البیان اور تفسیر صافی میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے سامری کے قتل کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ کو وحی ہوئی کہ اسے قتل نہ کرنا، کیونکہ سامری ایک سخی انسان ہے، لہذا حضرت موسیٰ نے اسے کہا فَذْهَبْ، یعنی بنی اسرائیل سے نکل جا۔ کلمہ لامساس کے معنی اس بیماری میں گرفتار ہونا ہے کہ جس بیماری میں کوئی بھی اس بیمار کے قریب نہ جا سکے۔ آخر کار سامری ایسے روحانی بیماری میں گرفتار ہوا کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر بھاگتا تھا، اور جب کوئی آدمی اس کے قریب جاتا تو وہ چلاتا تھا لامساس، دور چلا جا، دور چلا جا۔ حضرت موسیٰ نے سامری کے لیے چند سزائیں مقرر کی، وہ یہ ہیں: 1، قوم بنی اسرائیل سے نکالنا، فَذْهَبْ۔ 2، اس کے لیے بد دعا، لامساس۔ 3، آخرت کے عذاب کی دھمکی، لَكَ مَوْعِدًا۔ 4، اس کے بچھڑے کو جلانا، لَنُحَرِّقَنَّهُ۔ ناظرین، ان دو آیتوں کے اہم ترین نکات کو جاننے کے بعد آئیے اب ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام: 1، جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر مجرم کو سزا دینا چاہیے۔ 2، نہیں از منکر کے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ مجرم اور کافروں کو اپنی برادری سے نکال دیا جائے۔ 3، ثقافتی خرابیاں کرنے والوں کا معاشرے سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ فکری آزادی کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گمراہ افراد کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ 4، انبیاء علم غیب کے ذریعے لوگوں کے مستقبل کی خبر دیتے ہیں۔ 5، بعض بیماریاں اللہ کا قہر ہوتی ہیں۔ 6، باطل فکروں کو ترویج دینے والے کو جو اس دنیا میں سزا ملتی ہے اس سے ان کی آخرت کی سزا میں کمی نہیں ہوتی۔ 7، یہ ممکن ہے کہ کوئی دنیاوی سزاؤں سے بچ جائے لیکن آخرت کی سزا سے فرار ممکن نہیں ہے۔ 8، مجرم کی بدترین قسم مجرم کا جرم پر اصرار اور قائم رہنا ہے۔ 9، گناہوں کے اسباب اور انحراف و گمراہی کے اثرات کو نابود کر دینا چاہیے۔ 10، کفر و شرک کے آثار کو مجمع عام میں مٹا دینا چاہیے۔ 11، لوگوں کے فکروں کی حفاظت،
سونے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور کبھی کبھی برائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے قیمتی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ 12 انحراف و گمراہی سے مقابلے کے لیے دینی غیرت اور اٹل ہونا ایک رہبر کے لیے ضروری ہے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سونے کو جلانا اور دریا میں ڈالنا یہ ان کا عزم مصمم تھا۔ 13 اس چیز کو بتانا ضروری ہے کہ جو چیزیں نابود ہو سکتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ معبود بن سکیں۔ 14 جہاں باطل کا خاتمہ کیا جائے وہاں حق و حقیقت کا پرچم لہرانا ضروری ہے۔ 15 خداوند تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے کہ جس کا علم پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اے نبی، اس طرح ہم آپ سے گزشتہ لوگوں کی خبریں بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک ذکر یعنی قرآن عطا کیا۔ دوستو، اس آیہ کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے اس کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات: انبیاء علیہ السلام کی تاریخ نقل کرنے میں مندرجہ ذیل برکتیں ہیں۔ 1 علم و آگہی میں زیادتی۔ 2 بصیرت کا حاصل ہونا اور سعادت کے راستوں تک رسائی۔ 3 لوگوں کے لیے تنبیہ و یاد آوری۔ 4 مومنین کے لیے بشارت اور حوصلہ افزائی۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام: 1 تاریخ کا نقل کرنا قرآنی تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ 2 قرآن کے قصے بہترین اور سچے قصے ہیں کیونکہ قصے کہنے والا اللہ تعالی ہے، مخاطب پیغمبر گرامی ہیں اور ان میں جو قصے اور واقعات ہیں وہ سچے ہیں۔ 3 تاریخ بیان کرنے میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کرنے سے جن کا جاننا اور نہ جاننا برابر ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ 4 ہر تاریخ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی، جو خبریں اہمیت رکھتی ہیں وہی نقل کے قابل ہوتی ہیں۔ 5 تاریخ یاد دہانی کا ذریعہ ہے نہ کہ سرگرمی کا۔ 6 قرآن یاد اور یاد دہانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ذکرن میں جو تنوین ہے وہ عظمت کی علامت ہے۔ 7 قرآنی تاریخ اور داستانوں کا سرچشمہ وحی الہی ہے نہ کہ ان کی گفتگو۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔